بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ہما اسٹوریز۔ ہوپ یو آل گائز آر گڈ۔ سب سے پہلے تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی بقیہ حصے کی طرف، جس کا نام ہے وفا کیسی۔ ایپیسوڈ نمبر 4۔ صالح عبد الکریم نے کہا اس کے جانے کے بعد منظور بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور اس نے سارے کام معمول کے مطابق انجام دیے۔ منظور کی موت رات کو واقع ہوئی۔ آپ اس موت کا ذمہ دار سلیم کو کس طرح قرار دے سکتے ہیں؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس سلیم کے خلاف؟ ثبوت تو ہمارے پاس بھی کوئی نہیں وکیل صاحبہ، صدیق نے کہا، مگر ہمیں بڑی حد تک یقین ہے کہ منظور کی موت میں سلیم کا ہاتھ ہے۔ منظور کی موت کے بعد ہی سلیم زاہدہ سے نکاح کر سکتا تھا، ورنہ نہیں۔ اگر منظور زندہ رہتا تو سلیم زاہدہ کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ سلیم نے تو خود ہی زاہدہ کو کھو دیا تھا، صالح عبد الکریم نے کہا۔ اس نے خود ہی زاہدہ کو طلاق دے کر مفاہمت کے سارے دروازے بند کر دیے تھے، تو پھر اس کو کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ زاہدہ سے دوبارہ شادی کرے اور اس غرض سے ایک انسان کا خون بھی کر دے؟ اچانک ایسی کیا بات ہو گئی تھی؟ اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، صدیق نے کہا۔ بات تو کوئی بھی نہیں ہوئی وکیل صاحب، اصغری نے کہا۔ مجھے سب کچھ اچھی طرح معلوم ہے۔ نئی بات تو کوئی بھی نہیں تھی، وہی لوگ تھے، پرانے لوگ، اور وہی پرانی باتیں تھیں۔ کوئی نئی بات نہیں ہوئی تھی، بس یہ تھا کہ سلیم پھر سے اپنا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں جو دوسرے کردار بنیادی اہمیت کے حامل ہیں وہ ہیں زاہدہ اور اس کی ماں عائشہ۔ صالح عبد الکریم نے اصغری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میں فی الحال ان دونوں سے اس معاملے کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتی، نہ کرنا چاہتی ہوں۔ ان دونوں کا ہی اس وقت سلیم سے گہرا رشتہ ہے اور قدرتی بات ہے کہ وہ یہ نہیں چاہیں گی کہ سلیم کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ سلیم اور زاہدہ کے الگ الگ گھریلو پس منظر سے اور ان دونوں کے ذاتی اور خاندانی حالات سے پوری طرح واقف ہیں؟ جی ہاں، اصغری نے جواب دیا، بہت حد تک واقف ہوں۔ سلیم سے ہماری دور کی کچھ رشتہ داری بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ زاہدہ 3 ماہ سے زیادہ عرصے تک میرے گھر میں میری بہو بن کر رہی ہے۔ اس دوران ہمارے درمیان کتنی ہی باتیں ہوئیں۔ میں ان کے خاندانی حالات کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ پرسوں شام کو 4 بجے میرے پاس آ جائیے، صالح عبد الکریم نے کہا۔ میں اس معاملے کے بنیادی کرداروں کے مکمل خاندانی پس منظر سے واقف ہونا چاہتی ہوں اور وہ سب کچھ جاننا چاہتی ہوں جس کا جاننا میرے لیے ضروری ہے۔ اور آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کی کوئی مدد کروں تو آپ کو مجھ سے کوئی بات چھپانی نہیں ہوگی اور میرے ہر سوال کا واضح اور سچا جواب دینا ہوگا۔ کسی بھی قسم کی غلط بیانی میرے لیے ناقابل قبول ہوگی۔ ہم آپ کے بارے میں یہ سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں، صدیق نے مسکرا کر کہا۔ آپ مطمئن رہیے، آپ سے کوئی بات چھپائی نہیں جائے گی اور نہ ہی کوئی غلط بیانی کی جائے گی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد عبد الکریم نے فرحت حسین کو بلایا اور اسے ان لوگوں کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، سارا معاملہ گرچہ ابھی تک محض قیاس ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس کی طے میں کوئی ٹھوس حقیقت بھی کار فرما ہو۔ ابھی اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میں نے متوقع کی ماں کو پرسوں بلایا ہے۔ فی الحال تو صرف اس کی ماں ہی وہ واحد شخصیت ہے جس سے ہم اس معاملے کے بارے میں تفصیلی بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس تفصیلی بات چیت کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آئے گی اس کی روشنی میں پھر آگے سوچیں گے۔ ٹھیک ہے، فرحت حسین نے کہا۔ ویسے معاملہ لگتا تو ہے کچھ پر اسرار قسم کا، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے واقعی کوئی جرم کی واردات ہو۔ جی ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، صالح عبد الکریم نے کہا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر موت کے بالکل سیدھے سادے اور عام واقعے کی تہ میں بھیانک قتل کی واردات چھپی ہوتی ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات صاف طور پر نظر آنے والے جرم کے پس پردہ سرے سے کوئی جرم ہی نہیں ہوتا، سارا معاملہ بالکل صاف ہوتا ہے۔ جی ہاں، فرحت حسین نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ وہ جو کہا ہے نا غالب نے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا تو یہی بات ہے۔ میں نے آپ کو ان لوگوں سے ہونے والی ساری گفتگو سے آگاہ کر دیا ہے، صالح عبد الکریم نے کہا۔ اب آپ اس پر سوچئے، پرسوں وہ لوگ آ کر تفصیلی گفتگو کریں گے تو آپ بھی اس وقت موجود ہوں گے۔ ٹھیک ہے، فرحت حسین نے کہا، میں موجود رہوں گا۔ صدیق اپنی ساس کے ہمراہ مقررہ وقت پر صالح عبد الکریم کے پاس پہنچ گیا۔ آج صالح عبد الکریم کے کمرے میں اس کے علاوہ ایک اور آدمی بھی موجود تھا۔ صالح عبد الکریم نے اس آدمی سے ان لوگوں کو تعارف کروایا۔ یہ میرے رفیق کار فرحت حسین ہیں۔ اس نے ان دونوں کے بارے میں فرحت حسین کو بتانے کے بعد ان کو فرحت حسین کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، یہ میرے کاموں میں میرے ساتھ برابر کے شریک رہتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، صدیق نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے رسماً کہا۔ اچھا تو اصغری بیگم صاحبہ، صالح عبد الکریم نے اصغری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا،
اب آپ ذرا تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ ساحل عبدالکریم کا اپنا ایک طریقہ کار تھا جس کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ معاملے اور اس سے متعلق لوگوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ذاتی اور خاندانی معلومات حاصل کرتی تھی اور پھر ان معلومات میں سے اپنے مطلب کے نکات تلاش کرتی تھی۔ یہ سوال جواب کا سیشن بھی ہوتا تھا جس میں وہ متعلقہ شخص سے بہت سارے سوالات پوچھتی تھیں اور ان کے جوابات حاصل کر کے ان کی روشنی میں حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے نتائج اخذ کرتی تھیں۔ اصغری نے بڑا طویل بیان دیا۔ وہ سلیم کے خاندان کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کی ان لوگوں سے رشتہ داری ہوتی تھی۔ علاوہ ادیب و زاہدہ کے خاندان کو بھی کافی اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے زاہدہ کے بارے میں بھی وہ سب کچھ بتایا جو اسے معلوم تھا۔ اصغری کا سارا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا۔ صالح عبدالکریم اور مفہمت حسین دونوں بعض ضروری پوائنٹ لکھتے جا رہے تھے۔ اصغری کا طویل بیان ختم ہوا تو صالح عبدالکریم اور فصاحت حسین کے سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ وہ دونوں اصغری سے بہت سارے سوالات پوچھ رہے تھے اور اصغری ان کے ہر سوال کا اپنے علم کے مطابق جواب دے رہی تھی۔ وہ دونوں بہت دیر تک اصغری سے سوال کرتے رہے اور اس سے جواب لیتے رہے۔ آپ کے خیال میں کیا اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ زاہدہ کو طلاق دینے کے بعد سلیم اتنے طویل عرصے تک خاموش رہا اور پھر اچانک اس کو زاہدہ سے رجوع کرنے کا خیال آ گیا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، زاہدہ کو طلاق دینے کے بعد سلیم نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اصغری نے کہا، اور خود زاہدہ کی بھی دوسری شادی کہیں نہیں ہو سکی تھی۔ حالانکہ وہ خود اور اس کی ماں عائشہ یہ چاہتی تھیں کہ زاہدہ کی کسی اچھی جگہ دوسری شادی ہو جائے، مگر بات نہیں بن سکی تھی۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ سلیم زاہدہ سے ہی دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا اور اس عرصے کے دوران شاید اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا، اور جب اس کی غلطی کی تلافی نہیں ہو سکی تو اس نے ایک اور بھیانک غلطی کر ڈالی، صدیق نے کہا۔ اس نے منظور کو ہلاک کر کے اپنی شادی کے لیے راستہ ہموار کر لیا۔ یہ ابھی محض ایک قیاس ہے، فصاحت حسین نے کہا۔ آپ لوگوں کو اس کی پوری گفتگو سے کوئی بھی سراغ اس بات کا نہیں ملتا کہ سلیم نے منظور کو قتل کیا تھا۔ بہرحال ہم اس پر تفصیل سے غور کریں گے۔ اچھی طرح غور کیجئے وکیل صاحبہ، صدیق نے کہا۔ آپ لوگ تو ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے لوگ ہیں۔ آپ سچ کو کہیں سے بھی تلاش کر کے لے آتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی سچ کو تلاش کر لیجئے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ آپ لوگ اس مبینہ قتل میں زاہدہ کو تو شامل سمجھتے ہیں؟ صالح عبدالکریم نے پوچھا۔ نہیں، اصغری نے فوراً کہا۔ زاہدہ بہت اچھی عورت ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس کا منظور کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اور منظور دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے اور اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ زاہدہ نے تو خود ہی منظور سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب اس سے طلاق نہیں لینا چاہتی اور اس کو منظور کی موت کا بہت دکھ تھا، لیکن پھر اس نے دوبارہ سلیم سے شادی کیوں کر لی؟ فصاحت حسین نے پوچھا۔ وکیل صاحب، وہ اکیلی عورت تھی، اصغری نے کہا۔ اکیلی عورت جوان کس کے سہارے جیتی؟ اس کے سامنے ابھی لمبی زندگی پڑی تھی، اسے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت تھی، کوئی نہ کوئی تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، صالح عبدالکریم نے کہا، اب ہم ذرا اطمینان سے اس معاملے پہ غور کریں گے، لیکن آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے اور وہ یہ کہ ابھی کسی سے بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہ کیجیے گا۔ اگر یہ واقعی قتل کا کیس ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ قاتل پہلے سے ہوشیار ہو جائے۔ اگلے دن صالح عبدالکریم نے صفاحت حسین سے اس معاملے کے بارے میں گفتگو کی۔ قتل کی کوئی ٹھوس وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی، فصاحت حسین نے اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا، اور واقعات سے قتل کا امکان بہت کم ظاہر ہوتا ہے۔ سلیم نے فوراً ہی تو منظور اور زاہدہ کی شادی کروائی تھی اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ واضح رہے کہ یہ فیصلہ ان دونوں کا تھا اور صرف منظور احمد کا نہیں تھا۔ زاہدہ نے خود سلیم کے سامنے جا کر اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب بار بار نکاح اور طلاق کا تماشا نہیں کرنا چاہتی، تو اس صورت میں اگر سلیم واقعی کوئی انتقامی کارروائی کرتا تو وہ صرف منظور کے خلاف نہیں ہوتی بلکہ منظور اور زاہدہ دونوں کے خلاف ہوتی۔ قطعی طور پہ، صالح عبدالکریم نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، عام طور سے اس قسم کے معاملات میں جو بھی انتقامی کارروائی ہوتی ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے خلاف ہوتی ہے، صرف مرد کے خلاف نہیں ہوتی۔ عورت کو بھی مرد کے ساتھ ہی مار دیا جاتا ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل ہی مختلف ہے۔ عورت کو مارا نہیں گیا بلکہ اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کو دوبارہ اپنے گھر میں آباد کر لیا گیا ہے، اور اب وہ دونوں اطمینان سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اگر یہ کسی انتقامی کارروائی کا معاملہ ہوتا تو سلیم نے منظور کے ساتھ ہی زاہدہ کو بھی مار دیا ہوتا یا اس کو مارنے کی کوشش تو ضرور کی ہوتی۔ جی ہاں، جبکہ ایسا بالکل نہیں کیا گیا، فصاحت حسین نے کہا، بلکہ اس کے برخلاف سلیم نے تو زاہدہ سے شادی کر کے اسے اپنے گھر میں بسا لیا ہے۔ اس صورتحال میں زیادہ قرین قیاس یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قتل کا کیس نہیں ہے اور منظور اپنی طبعی موت مرا ہے، اس کو کسی نے قتل نہیں کیا۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ منظور کو واقعی سلیم نے قتل کیا ہے تو پھر وجہ قتل صرف یہی نہیں ہے کہ منظور نے زاہدہ کو طلاق نہیں دی تھی اور اس بات پر سلیم ناراض تھا، بلکہ پھر وجہ قتل کچھ اور ہی ہوگی۔ مجھے اس سے اتفاق ہے، صفات حسین نے کہا۔
صرف یہی وجہ قتل نہیں ہو سکتی۔ قتل اگر اس وجہ سے ہوتا تو صرف منظور کا نہیں ہوتا بلکہ ساتھ میں زاہدہ کا بھی ہوتا۔ اگر یہ واقعی قتل ہے تو پھر اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور ان لوگوں کے بیانات سے کسی بھی دوسری وجہ قتل پر روشنی نہیں پڑتی، صالح عبدالکریم نے کہا۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ان کو بتا دیا جائے کہ ہمارے خیال کے مطابق یہ قتل کا کیس نہیں ہے، 1-2 دن اور غور کر لیتے ہیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ان کو بتا دیں گے۔ صالح عبدالکریم کا دماغ اس کیس میں بری طرح الجھ رہا تھا۔ یہ قتل کا کیس نہیں معلوم ہوتا، لیکن اس کے باوجود منظور احمد کی موت جس انداز میں واقع ہوئی تھی، اس کے دل میں بہت سارے شبہات جنم لے رہے تھے۔ وہ کڑیل جوان آدمی یوں ان فن کیوں کر ختم ہو گیا؟ صالح عبدالکریم اگر چاہتی تو عدالت سے احکام حاصل کر کے مرحوم کی لاش نکلوا کر اس کا پوسٹ مارٹم کروا سکتی تھی، لیکن فی الحال وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی تھی۔ یہ قدم اس وقت تک بے معنی تھا جب تک کہ وہ باتیں طے نہ ہو جائیں۔ ایک بات تو یہ کہ واقعی قتل تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس میں سلیم کا بھی ہاتھ تھا۔ اس رات وہ بہت دیر تک ان سارے واقعات پر غور کرتی رہی جو اصغری نے بیان کیے تھے، اور ان میں کوئی ایسا نقطہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی جس سے کسی ٹھوس نتیجے پر پہنچنے میں مدد مل سکے، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکی۔ پھر اچانک رات کی آخری پہر نیم بیداری کے عالم میں اس کے ذہن میں ایک ایسا نقطہ ابھرا جس نے اس کو ایک دم مستعد کر دیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے بھاگ گئی۔ وہ بہت دیر تک اس نقطے پہ غور کرتی رہی اور ایک زبردست ہیجانی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ صبح ہی صبح اس نے فصاحت حسین کو فون کیا اور اسے اس بارے میں بتایا۔ فصاحت حسین اس کی بات سنتے ہی جیسے اچھل پڑا۔ بہت اہم نکتہ ہے، اس نے جلدی سے کہا، بے حد اہم۔ میں آج ہی فون کر کے صدیق اور اصغری کو شام کو بلاتا ہوں۔ فوراً بلوا لیجئے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ ان لوگوں نے اس معاملے کی تو کوئی تفصیلات بتائی نہیں اور نہ ہم نے ان سے پوچھی۔ اسی روز شام کو 4 بجے صدیق اور اصغری ایک بار پھر صالح عبدالکریم کے دفتر میں موجود تھے۔ کچھ اور سوالات ہیں جو پوچھنے سے رہ گئے ہیں، صالح عبدالکریم نے اصغری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ آپ نے یہ بتایا تھا کہ زاہدہ کی ایک چھوٹی بہن عارفہ تھی جو اپنے شوہر اخلاق احمد کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی۔ جی ہاں، اصغری نے کہا، اور وہ اپنے شوہر اور اکلوتے بیٹے کے ساتھ کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی دبئی میں۔ اب ذرا اچھی طرح سوچ کر جواب دیجیے کہ سلیم نے زاہدہ کے ساتھ اپنے دوبارہ نکاح کی تجویز اس کی بہن کے حادثے سے پہلے رکھی تھی یا اس کے بعد؟ صالح عبدالکریم نے پوچھا۔ اس کے بعد، بلکہ کئی ماہ کے بعد، اصغری نے بڑی قطعیت کے ساتھ جواب دیا۔ مجھ سے اور منظور سے اس معاملے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سلیم نے خاص طور سے یہ کہا تھا، زاہدہ اپنی بہن اور بہنوئی کی اچانک دردناک موت کے بعد بالکل بے سہارا ہو گئی ہے اور وہ اس سے گہری ہمدردی رکھتا ہے اور اس کا دکھ بانٹنا چاہتا ہے۔ بہت خوب۔ صالح عبدالکریم کے چہرے پہ ایک آسودہ اور مطمئن سی مسکراہٹ ابھری۔ اب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا تھا کہ زاہدہ کی بہن عارفہ کا شوہر اخلاق احمد بہت مالدار آدمی تھا اور اس نے دبئی میں بہت پیسہ کمایا تھا۔ جی ہاں، اصغری نے کہا۔ اخلاق احمد واقعی بہت مالدار آدمی تھا اور اس نے دبئی میں بہت پیسہ کمایا تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس۔ اور آپ کا کہنا ہے کہ اخلاق احمد کا اپنا کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں تھا؟ صالحہ نے کہا۔ جی ہاں، اصغری نے کہا، اخلاق احمد کا اپنا کوئی عزیز رشتہ دار وغیرہ نہیں تھا۔ مجھے تو یہی معلوم ہے۔ وہ اس سوال پر ذرا چونک سی گئی تھی۔ اچھا، تو پھر یہ بتائیے کہ اخلاق احمد کی جتنی دولت تھی وہ کہاں گئی؟ اخلاق احمد کی دولت؟ اصغری اب پوری طرح چونک اٹھی۔ اس کے ماتھے پہ گہری شکنیں نمودار ہو گئیں۔ اخلاق احمد کی دولت؟ اس کے بارے میں تو مجھے کچھ نہیں معلوم۔ آپ کی اس وقت کی بہو زاہدہ نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ اس کی بہن اور بہنوئی کی دولت کا کیا ہوا؟ فصاحت حسین نے پوچھا۔ نہیں، اصغری نے جواب دیا، اور سچ پوچھوں تو مجھے کبھی اس بات کا خیال بھی نہیں آیا۔ اس معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ دولت کہاں گئی، کس کے پاس گئی، اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ اگر اخلاق احمد کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا تو پھر اس کی ساری دولت اور جائیداد وغیرہ کے وارث اس کی بیوی کے ہی رشتہ دار ہونے چاہیے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ اور بیوی کے رشتہ داروں میں بیوی کی ماں اور بہن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ صدیق اپنے اضطراب پر قابو نہیں پا سکا۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ عارفہ اور اس کے شوہر کی تمام دولت اور جائیداد کا وارث عائشہ اور اس کی بیٹی زاہدہ کو ہی ہونا چاہیے۔ کمال ہے، اس نقطے پر ہم لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں، اس نے اپنی ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم لوگوں کو اس بات کا خیال ہی نہیں آیا، اور زاہدہ اور اس کی ماں عائشہ نے بھی کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں عائشہ سے پوچھوں گی، اصغری نے کہا، اور اگر ضروری ہوا تو میں زاہدہ سے بھی بات کر کے۔ نہیں، بالکل نہیں، صالح عبدالکریم نے اس کو سختی کے ساتھ روکتے ہوئے کہا۔ اب آپ لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بالکل خاموش رہیں، اور میں اپنی اس ہدایت کو ایک بار پھر دہراؤں گی کہ آپ لوگ اپنی زبانوں کو سختی کے ساتھ بند رکھیں، اور میں اپنی اس ہدایت کو ایک بار پھر دہراؤں گی کہ آپ لوگ اپنی زبانوں کو سختی کے ساتھ بند رکھیں،
اور کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کریں کہ آپ منظور احمد کی موت کے سلسلے میں کوئی کارروائی کر رہے ہیں۔ اگر یہ واقعی قتل ہے تو ہم قاتل کو پہلے سے ہوشیار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ ٹھیک ہے، صدیق نے کہا، آپ ہماری طرف سے اطمینان رکھیے، ہم اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ صالح عبدالکریم نے ان دونوں کو سخت ہدایت کے ساتھ رخصت کر دیا کہ وہ اپنی زبان بند رکھیں اور کسی سے اس بارے میں کوئی ذکر نہ کریں۔ میرا قیاس بالکل صحیح نکلا، صالح عبدالکریم نے کہا۔ ایسا قطعی نہیں تھا کہ سلیم کے دل میں اچانک اپنی سابقہ بیوی کے لیے محبت اور ہمدردی کے گہرے جذبات جاگ اٹھے تھے، اور وہ اس بات کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ زاہدہ کی شادی کسی اور شخص سے کروا دے اور 2-3 دن کے بعد اسے طلاق دلوا کر خود زاہدہ سے شادی کر لے۔ نہیں، اسے زاہدہ کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہے۔ اسے دلچسپی اس دولت سے ہے جس کی مالک اب زاہدہ ہے، اور سلیم کو یہ بات معلوم ہے۔ بظاہر تو بالکل یہی صورتحال نظر آتی ہے، فصاحت حسین نے کہا، لیکن ابھی اس امر کی توثیق ہونی باقی ہے، اور اس کی توثیق ہم کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ کرنی ہوگی، صالح عبدالکریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بشیر اختر ایڈوکیٹ کی جانب سے ملنے والا قانونی نوٹس زاہدہ اور سلیم دونوں ہی کے لیے سخت تعجب انگیز اور غیر متوقع تھا۔ یہ نوٹس کلیم الدین نامی کسی شخص نے اپنے وکیل بشیر احمد ایڈوکیٹ کے ذریعے بھجوایا تھا، جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ مرحوم اخلاق احمد کا رشتے کا بھائی ہے اور اخلاق احمد کی ساری دولت اور جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے۔ اس نے زاہدہ سے مطالبہ کیا تھا کہ اس کو اس کا حصہ 17 دن کے اندر اندر دے دیا جائے، ورنہ وہ اس معاملے میں قانونی چارہ جوئی کرے گا۔ کون ہے یہ کلیم الدین؟ سلیم نے سخت حیرانگی اور تشویش کی عالم میں زاہدہ سے پوچھا۔ یہ تمہارے بہنوئی کا کون سا رشتہ دار نکل آیا؟ میں نہیں جانتی، زاہدہ نے پریشانی کے ساتھ کہا۔ میں نے تو کبھی اس کا نام نہیں سنا اور نہ ہی عارفہ نے کبھی ذکر کیا تھا، مگر یہ تو وراثت کا دعویٰ کر رہا ہے اور قانونی کارروائی کی دھمکی دے رہا ہے، سلیم نے کہا۔ پھر نصیر احمد سے مشورہ کرو، زاہدہ نے کہا۔ یہ نوٹس لے کر اس کے پاس چلو، وہی ہمارا قانونی مشیر ہے اور اس کے ذریعے اس نوٹس کا جواب بھجوانا چاہیے۔ اگلے ہی دن وہ دونوں اپنے وکیل نصیر احمد کے پاس گئے اور اسے وہ نوٹس دکھایا۔ زاہدہ نے اس کو بتایا کہ اس کے بہنوئی کا اس نام کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس نے وکیل کے ذریعے نوٹس بھجوایا ہے اور قانونی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ نصیر احمد نے کہا، میں اس نوٹس کا جواب اس وکیل کو بھجوا دیتا ہوں، لیکن ایک بات واضح رہے، اور وہ یہ کہ اگر یہ شخص خود کو اخلاق احمد کا رشتہ دار ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ایک تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ قانونی طور پر اپنے آپ کو مرحوم اخلاق احمد کا رشتہ دار ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے چند ہی روز کے بعد صالح عبدالکریم کو بشیر اختر ایڈوکیٹ کا فون موصول ہوا۔ لیجئے جناب، اس نوٹس کا جواب آ گیا ہے، اس نے کہا۔ نصیر احمد ایڈوکیٹ کی طرف سے، وہی ان لوگوں کے قانونی مشیر ہیں۔ میں وہ جواب اپنے آدمی کے ہاتھ آپ کو بھجوا رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ بشیر اختر صاحب، صالح عبدالکریم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آپ نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ۔ ارے نہیں صاحب، یہ تو کوئی کام نہیں تھا، بشیر اختر نے کہا۔ بھلا آپ جیسی ہستی کسی کام کا کہے اور ہم نہ کریں، ایک بار پھر شکریہ، اور اب میں نصیر احمد سے خود رابطہ قائم کر لوں گی۔ صالح عبدالکریم کو نصیر احمد کی جانب سے دیا جانے والا جواب موصول ہو گیا۔ اس نے اور فصاحت حسین نے اس کا مطالعہ کیا۔ اس جواب کے مطابق مرحوم اخلاق احمد کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور اس کی چھوڑی ہوئی ساری دولت و جائیداد کی وارث اس کی ساس عائشہ اور زاہدہ تھی، اور عائشہ نے بھی اپنا سارا حصہ زاہدہ کے نام منتقل کر دیا تھا۔ چنانچہ زاہدہ ہی اس ساری دولت کی اصل مالک تھی، اور وہی قانونی طور پر اس پر قابض بھی تھی۔ جواب میں کہا گیا تھا کہ مرحوم اخلاق احمد کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے کلیم الدین نامی اس شخص کا دعویٰ بالکل غلط اور جھوٹا تھا۔ ساری بات صاف ہو جاتی ہے، صالح عبدالکریم نے مسکراتے ہوئے فصاحت حسین سے کہا۔ اس فرضی وارث کے دعوے کے جواب کی شکل میں ہمیں وہ سب کچھ معلوم ہو گیا جو کہ ہم معلوم کرنا چاہتے تھے، اور اب مزید تفصیلات نصیر احمد ایڈوکیٹ سے معلوم ہو جائے گی۔ صالح عبدالکریم نے جب نصیر احمد ایڈوکیٹ کو فون کر کے اس سے یہ کہا کہ وہ ایک کام کے سلسلے میں اس کے دفتر آ کر اس سے ملنا چاہتی ہے، تو نصیر احمد کو بہت تعجب ہوا۔ ارے صاحب، آپ حکم دیجئے، میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟ شکریہ نصیر احمد صاحب، صالح عبدالکریم نے کہا، مگر میں خود ہی آنا چاہتی تھی، آپ کوئی وقت بتا دیجئے۔ جیسی آپ کی مرضی، نصیر احمد نے کہا، آپ آ جائیے، 5 بجے شام کو آ جائیے، ٹھیک رہے گا؟ جی ہاں، صالح عبدالکریم نے کہا، بالکل ٹھیک رہے گا، میں آ جاؤں گی۔ مقررہ وقت پر صالح عبدالکریم اور فصاحت حسین نصیر احمد ایڈوکیٹ کے دفتر میں پہنچ گئے۔ وہ ان کے لیے چشم برا تھا۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صالح عبدالکریم ہنسنے لگی۔ نصیر احمد نے فوراً ہی چائے کا آرڈر دے دیا۔ آمدن برسر مطلب، صالح عبدالکریم نے کہا، اور اپنے پرس میں سے جواب کا وہ کاغذ نکالا جو نصیر احمد ایڈوکیٹ کے دفتر سے جاری ہوا تھا، اور اسے نصیر احمد کو دکھاتے ہوئے بولی،
یہ خط آپ کے دفتر سے جاری ہوا ہے؟ جی ہاں، نصیر نے لیٹر پر ایک نظر ڈالتے ہی کہہ دیا۔ یہ ہمارے ہی دفتر سے جاری ہوا تھا۔ مسمہ زاہدہ بیگم ہماری کلائنٹ ہیں۔ بہت خوب، ساحل عبدالکریم نے کہا۔ تو میں آپ کو صرف اتنی تکلیف دینا چاہتی ہوں، اس معاملے کے حقائق آپ سے جاننا چاہتی ہوں، آپ کی کلائنٹ کے مفادات کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائے بغیر۔ صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اصل صورتحال کیا ہے، اور کیا مرحوم اخلاق احمد نے اس سلسلے میں کوئی وصیت وغیرہ کی تھی؟ آپ کو حقائق بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نصیر احمد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ دراصل اخلاق احمد مرحوم کا اپنا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا، اور اسے اس بات کا احساس تھا کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، چنانچہ اس نے اپنی زندگی میں ایک ہی قانونی دستاویز تیار کرا دی تھی، جس میں اس نے اس امر کا اعلان کیا تھا کہ اس کا اپنا چونکہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے اگر اس کو کچھ بھی ہو جائے تو اس کی بیوی عارفہ اس کی واحد اور بلا شرکت غیر وارث ہوں گی، بشرطیہ ان کا بیٹا نبیل ابھی نابالغ ہے، اور اگر اس کو اور اس کی بیوی عارفہ کو دونوں ہی کو کچھ ہو جائے تو پھر اس کا واحد وارث اس کا بیٹا نبیل ہوگا، لیکن اس کے بالغ ہونے تک عارفہ کی ماں عائشہ اور بہن زاہدہ اس ساری دولت و جائیداد کی امین ہوگی، اور نبیل کے بالغ ہونے پر یہ جائیداد اس کے حوالے کر دیں گے۔ تاہم ان دونوں کے لیے بھی اچھا خاصا حصہ اس میں مختص کر دیا گیا تھا، نیز یہ کہ اگر خدا نخواستہ اگر ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ہی نبیل بھی فوت ہو جائے تو پھر اس ساری دولت و جائیداد کی مالک عائشہ اور زاہدہ ہوں گی۔ یہ قانونی دستاویز اخلاق احمد کی ہدایت کے مطابق میں نے ہی تیار کی تھی اور اس کی اصل عائشہ کے حوالے کر دی تھی، جبکہ مصدقہ نقول میرے پاس اور خود اخلاق احمد کے پاس موجود تھی۔ دبئی میں ہی متعلقہ سرکاری محکومیت کی مصدقہ نقول اخلاق احمد نے خود جمع کروا دی تھی۔ اسی وقت چائے آ گئی اور گفتگو کا سلسلہ ذرا دیر کے لیے رک گیا۔ قسمت کے کھیل دیکھیے، وہ تینوں ہی ٹریفک کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ قدر توقف کے بعد نصیر احمد ایڈوکیٹ نے دوبارہ کہنا شروع کیا، اور عائشہ اور عارفہ مرحومین کی ساری دولت و جائیداد کی مالک بن گئی۔ میری مدد سے انہوں نے قانونی طور پر ساری دولت اپنے نام منتقل کروا لی، اور پھر عائشہ نے بھی اپنے حصے کی ساری دولت اپنی بیٹی زاہدہ کے نام منتقل کر دی، اور اب زاہدہ ہی اس ساری دولت کی واحد مالک ہے۔ یہ کلیم الدین معلوم نہیں کون شخص ہے۔ مرحوم اخلاق احمد نے تو اپنی وصیت میں یہ صاف صاف لکھوایا تھا کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ نصیر احمد صاحب، ساحل عبدالکریم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کے اس تعاون کا بہت بہت شکریہ، مجھے بس یہی چند حقائق معلوم کرنے تھے۔ میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا، آیا میری کلائنٹ کے مفادات کو کسی قسم کا کوئی خطرہ تو لاحق نہیں ہے؟ نصیر احمد نے کہا۔ بالکل نہیں، ساحل عبدالکریم نے پورے وثوق کے ساتھ جواب دیا۔ آپ کی کلائنٹ کے جملہ مالی معاشی مفادات پوری طرح محفوظ ہیں اور انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، پورا اطمینان رکھیے۔ کچھ دیر کے بعد ساحل عبدالکریم اور فساد حسین وہاں سے چلے آئے اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ انہوں نے منظور احمد کے خون ناحق کا بڑی حد تک سراغ لگا لیا تھا۔ اگلے دن شام کو 5 بجے عسکری اور صدیق ساحل عبدالکریم کے دفتر میں ایک بار پھر موجود تھے۔ انہیں فون کر کے یہاں بلایا گیا تھا۔ اس دوران صدیق نے ایک بار خود فون کر کے ساحل عبدالکریم سے بات کی تھی اور اسے صورتحال معلوم کرنی چاہیے تھی۔ ساحل عبدالکریم نے اس سے کہا تھا کہ وہ انتظار کرے، وقت آنے پر وہ خود ہی اس سے رابطہ قائم کرے گی، اور اب ساحل عبدالکریم نے خود فون کر کے ان دونوں کو بلایا تھا۔ جو سوال برابر میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا، اس کا جواب بالآخر ہم نے تلاش کر لیا ہے، ساحل عبدالکریم نے ان دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ آخر ایسا کیوں ہوا تھا کہ سلیم کو اتنے برسوں کے بعد یہ خیال آیا کہ وہ زاہدہ سے دوبارہ شادی کر لے، اور اس مقصد کے لیے اس نے زاہدہ اور منظور کی شادی کا اہتمام کروایا؟ مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے، اور منظور احمد کی قتل کی وجہ بھی میں نے دریافت کر لی ہے۔ منظور احمد کو اس لیے قتل نہیں کیا گیا کہ اس نے زاہدہ کو طلاق دینے سے انکار کر کے سلیم کی توہین کی تھی اور سلیم اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، وجہ قتل یہ نہیں ہے۔ وجہ قتل یہ تھی کہ سلیم زاہدہ کے ساتھ اپنی شادی کے ذریعے اس ساری دولت و جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا جو زاہدہ کو اپنے بہن بہنوئی سے ورثے میں ملی تھی۔ اوہ، آپ نے کتنی دور کی بات سوچی وکیل صاحبہ۔ صدیق حیرت سے آنکھیں پھاڑے ساحل عبدالکریم کو دیکھ رہا تھا اور عسکری کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کڑی سے کڑی ملاتے جائیے، ساری بات واضح ہوتی جاتی ہے، ساحل عبدالکریم نے کہا۔ سلیم نے زاہدہ کے ہاں آنا جانا اس وقت شروع کیا جب عارفہ اس کے شوہر اور بچے کا انتقال ہو چکا تھا، ساحل عبدالکریم نے کہا، اور اس کے بعد ہی اس نے زاہدہ سے دوبارہ نکاح کی درخواست کی اور اس سلسلے میں منظور احمد کو تیار کیا اور اس کے ساتھ سارے معاملات طے کر لیے۔ منظور اور زاہدہ کا نکاح ہو گیا اور سلیم کو 100% یقین تھا کہ طے شدہ پروگرام کے مطابق منظور احمد زاہدہ کو طلاق دے دے گا اور اس کی اور زاہدہ کی دوبارہ شادی ہو جائے گی، جس کے بعد وہ زاہدہ کے ذریعے اخلاق احمد مرحوم کی چھوڑی ہوئی ساری دولت اور جائیداد کا مالک بن جائے گا۔ لیکن اس کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ منظور احمد اور زاہدہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے بن گئے اور سلیم ہاتھ ملتا رہ گیا۔
لیکن وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اس دولت پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بھیانک اور انسانی سوچ طریقہ اختیار کیا۔ اس نے منظور احمد کو قتل کر دیا اور اس کو اس بات کا یقین تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد زاہدہ ضرور اس کے ساتھ نکاح کر لے گی، کیونکہ کوئی دوسرا شخص بمشکل ہی زاہدہ سے شادی پر تیار ہوتا اور زاہدہ کے لیے بھی کسی نئے آدمی کی تلاش کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سلیم کا خیال صحیح نکلا اور زاہدہ نے اس سے شادی کر لی۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے وکیل صاحبہ۔ اصغری کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس کی آواز بھرائی۔ سلیم نے میرے بیٹے کو دولت کے لالچ میں قتل کر ڈالا، مگر وکیل صاحبہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سلیم کو اس بات کا علم کیوں کر ہو گیا کہ خلاق احمد کی ساری دولت و جائیداد کی مالک زاہدہ ہے، جبکہ زاہدہ نے یا اس کی ماں نے کسی سے بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا اور مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ مجھ سے ذکر ضرور کرتا۔ اور پھر زاہدہ کے طور طریقوں سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ اتنی بڑی دولت کی مالک ہے۔ اس نے اس دولت کا کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ ان سوالات کے جوابات ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں، صالح عبدالکریم نے کہا، لیکن اب ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب نہ مل سکے۔ خدا سمجھے گا سلیم کو، اصغری نے داروقطار روتے ہوئے کہا۔ اس نے میرے بے گناہ بیٹے کو مار ڈالا۔ ارے مجھے کیا معلوم تھا، میں تو خود اس سے کہتی تھی کہ اس منحوس عورت کو طلاق دے کر گھر سے باہر کر دے۔ وہ عورت بے قصور ہے اصغری بیگم، صالح عبدالکریم نے کہا۔ آپ کو یہ بات صاف طور پر سمجھنی چاہیے۔ آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ عورت آپ کے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور خود بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس کو طلاق دی جائے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، اصغری نے آہستہ سے کہا۔ زاہدہ خود بھی منظور سے طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ اچھا تو اب آپ سنیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ میں آپ کی طرف سے عدالت میں یہ استغاثہ دائر کروں گی کہ آپ کو شبہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ قدرتی موت نہیں مرا بلکہ اس کو قتل کیا گیا ہے، اس لیے اس کی لاش کو قبر میں سے نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ اتنے دنوں کے بعد اصغری نے کہا کہ اب کچھ معلوم ہو سکے گا؟ ہاں ہو سکے گا، صالح عبدالکریم نے کہا۔ کم از کم موت کا سبب تو معلوم ہو سکے گا اور پھر اس کے بعد ہم آگے کی کارروائی کے بارے میں سوچیں گے، لیکن فی الحال آپ کو یہ تمام باتیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دولت اور جائیداد وغیرہ کے بارے میں کوئی بات کسی سے نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اصغری نے کہا۔ وکیل صاحبہ آپ واقعی کمال کی انسان ہیں، صدیق نے صالح عبدالکریم کو تحسین امید نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے قتل کی اصل اور ٹھوس وجہ دریافت کر لی ہے، یہاں تک تو آپ پہنچ گئیں، لیکن اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ کیا ملزم پر جرم ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو سزا دلوائی جا سکتی ہے؟ اس کے خلاف کوئی ثبوت تو ہے نہیں ہمارے پاس، اور ابھی تو یہ بات بھی ثابت نہیں ہوئی ہے کہ منظور احمد کو قتل کیا گیا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، صالح عبدالکریم نے کہا۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ منظور احمد کو قتل کیا گیا تھا، اور پھر اس کے قاتل کی نشاندہی کی جائے اور اس کو سزا دلوائی جائے، یعنی یہ کہ اس کے خلاف اتنے ٹھوس ثبوت موجود ہوں کہ عدالت اس کو قاتل سمجھنے پہ تیار ہو جائے، اور اب ہم کو اسی انداز میں کام کرنا ہے۔ اگلے چند روز کے بعد صالح عبدالکریم نے عدالت سے منظور احمد کی قبر کو کھدوانے اور اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروا کر اس کی موت کا سبب معلوم کروانے کا حکم نامہ حاصل کر لیا۔ اس نے اپنی موکلہ اصغری بیگم، والدہ متوقی منظور احمد کی موت سے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ قبر کی کھدائی کے وقت متعلقہ سرکاری لوگوں کے علاوہ خود صالح عبدالکریم اور اس کے مددگار فساد حسین بھی موجود تھے۔ ان دونوں کے لیے کوئی نیا اور انوکھا منظر نہیں تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے اس سے پہلے بھی کتنی ہی قبریں کھودی جا چکی تھیں اور گلے تھڑے جسموں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا۔ منظور کی ماں اصغری بیگم وہاں موجود نہیں تھی۔ صالح عبدالکریم نے اس کو وہاں آنے سے سختی کے ساتھ روک دیا تھا۔ اس کی وہاں موجودگی کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ لاش کی شناخت کا مسئلہ نہیں تھا۔ البتہ متوقی بہنوئی صدیق وہاں موجود تھا۔ منظور احمد کی قبر اس کے 40ویں کے فوراً ہی بعد پختہ کروا دی گئی تھی اور اس پر خطبہ بھی لگوا دیا گیا تھا۔ کئی ماہ پرانی لاش تھی اور بالکل گل سڑ چکی تھی، تاہم پوسٹ مارٹم کے ذریعے یہ معلوم کر لیا گیا تھا کہ متوفی منظور احمد کی موت زہر خورانی سے ہوئی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملنے کے بعد صالح عبدالکریم نے اصغری اور صدیق کو اپنے دفتر میں طلب کیا۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ منظور احمد قدرتی موت نہیں مرا بلکہ اس کو قتل کیا گیا ہے، اس کو زہر دیا گیا تھا۔ صالح عبدالکریم نے ان دونوں سے کہا، اس کو زہر کس نے دیا؟ وہ کون شخص تھا جس کو منظور احمد کی موت سے فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ وہ شخص سلیم تھا جو منظور احمد کو قتل کر کے اس کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ میں اب سلیم کے خلاف منظور احمد کے قتل کی باقاعدہ FIR درج کراؤں گی اور پھر اس معاملے کی پوری تحقیقات کراؤں گی۔ ہمارے پاس اب کافی مواد موجود ہے اور اس میں ابھی اور اضافہ ہوگا۔ میں ایک بار سلیم کو عدالت کے کٹہرے تک لے آؤں گی، اس کے بعد تو وہ میرے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکے گا۔